کے سامنے. کیڑی، آپ اس کیڑی کو چاہیں تو تنور میں پھینک دیں، چاہیں اس کیڑی کو فری کر دیں، اتنی ساری کیڑی یار گھر آ جاتی. یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں، یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں ایک کیڑی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں. اگر ایسے انسانوں کو زمینوں سمیت وہ کروڑوں بار بخش دے، وہ کروڑوں بار بخش دے، تب بھی اتنا نہیں جتنا آپ گھر میں آئی ہوئی ایک چونٹی کو بخش دیتے ہیں. اس کی عظمت کو کیا جانتے ہیں؟ میرے رب کی ماں غرہ کا برب القدیر، فرمایا اپنے عظیم رب کے بارے میں انسان کو کس نے دھوکہ دیا. میرا رب اتنا عظیم ہے، وہ کدے سارے بندے بخشن لگے، سارے ڈران والے مولوی پہ ڈران. یقین کرو انسان کی حیثیت کیا ہے، تو کیا تیری حیثیت کیا، تیرے گناہ کی حیثیت کیا. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا اگر میری امت گناہ نہ کرتی، خدا اس امت کو مٹا دیتا، ایک دوسری امت لاتا جو گناہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد پھر اپنے خدا سے معافی مانگتی. اللہ کو پسند ہے معافی مانگنے والے، اللہ کو پسند ہے اس کی رحمت پہ بھروسہ کرنے والے. انسان اپنی دنیا سوچتا ہے یہ زمین، یہ دنیا، ہم نے ساری دنیا جس لفظ کو کہتے ہیں وہ یہی زمین ہے، وہ یہی، اور یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے. میرے اللہ کی کائنات میں اس زمین کا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی پہلی کہکشاں کا نہیں ہو سکتا. حد ہی کوئی نہیں. خربوں کہکشائیں ہیں، اربوں لاکھوں روز بن رہی ہیں، ابھی بھی بن رہی ہیں. انسان جان بھی نہیں سکتا. تکو روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. سورج کی شعاعیں زمین تک آتے ہوئے 4.5 منٹ لیتی ہیں. بندہ سورج کا تصور کرے تو 1 سیکنڈ میں سورج کا تصور کر سکتا ہے. انسان کی سوچ شعاعوں سے بھی تیز ہے. انسان کی سوچ، انسان کے شعور اور عقل کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی تیز ہے. ہم ایک لمحے میں ایسے کروڑوں سورجوں کا تصور کر سکتے ہیں. انسان اگر ساری زندگی 1000 سال کی زندگی بیٹھا رہے کہ ان ستاروں کے پیچھے کیا ہے تو جواب آئے گا ستارے ہیں. ستاروں کے پیچھے جواب آئے گا ستارے ہیں. ستاروں تجھے خدا کروڑ سال کی زندگی دے دے تو گنتا رہے ستاروں کے پیچھے پھر ستارے ہیں. خدا کی کائنات کی کوئی حد نہیں ہے. بے شک وہ اتنا عظیم خدا ہے، اتنا عظیم خدا ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. بخشن کی کیا کوئی بندہ ہوئے ایک پیسہ اس کو ڈگ پوے ضائع ہو جائے بچے کو تو کچھ نہیں کہو، پیسے کی ویلیو. آج کل تو سکہ ہی کوئی نہیں، پیسہ میرا خیال ہے ویسے ہی بند ہو گیا. والے والے 5 کا نوٹ بھی بند ہو جائے گا. یہ حکومت رہی. اگر ایک چھوٹے سے چھوٹا سکہ کھو گیا پرواہ نہیں، آپ اسے ڈانٹے گے نہیں، چل یار ہے کی. یقین کیجیے انسان کی جیب میں 1 2 5 10 20 پیسے کا سکہ تو ایک حیثیت رکھتا ہے. اللہ کی کائنات میں یہ انسان 5 پیسے جتنی جگہ بھی نہیں رکھتا. وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، انسانوں کو تو پتہ نہیں چلا. اور انسان جب اس کے متعلق سوچے گا وہ اس کے مغز کا تراشیدہ بت ہوگا. کدھر نو توحید کردے شرک کر دو. انسانی مغز کا تراشیدہ بت انسانی سوچ میں آنے والا خدا نہیں ہو سکتا. انسان کی سوچ چھوٹی ہے، خدا بڑا ہے. چھوٹی شے میں بڑی شے نہیں آ سکتی. بڑی دنیا توحیدہ دے بھی دھوکے کھا گئی. خدا نے یہ شانہ لا دیتی ہیں یہ بندے والیاں جہاں بندے والیاں کہتے ہیں بندیاں نو خدا والی شان دیتی، اگر مولویاں خدا نو بندے والی شان دیتی. یہ بعد فیصلہ طے کریں گے. میرے دوست اللہ تعالی رب کریم فرماتا ہے مایوس نہیں ہونا. مایوس وہ کچھ نہیں بگڑنا. انہیں ایک کیڑی بخشنی ہے تو ساڑھے ورگے کروڑے جنتا بیٹھے ہونے کی بخشنی. جس طرح انسان ایک کیڑی بخشتا ہے، اگر وہ ایک کیڑی بخشتے یہ 6 ارب انسان پتھر پہاڑ
یہ جنگل جانور درندے چرندے یہ سارے دے سارے جنت چڑ جان تب بھی اللہ نے اتنا ہی بخشیا ہونا جتنی کیڑی اسی بخشی رحمت کیوں بیان کرتا ہے؟ میں اس کی عظمت بیان کرتا ہوں. چیز ہوں اسی لوگ کسی نے 5 روپیے دے چھڑیے یہ چلو وڈی گل ہے پرواہ نہیں کری دی. اتنے فیصلہ آباد جی سیٹھ بھی ہونے 5 لاکھ دے کی بھی پرواہ نہیں ہونی. پاکستان جی سیٹھ بھی بیٹھے ہونے جنہوں نے 5 کروڑ دے کی بھی پرواہ نہیں ہوں. تو خدا گواہ اگر یہ سارے انسان ساری زندگی خدا کا دیا کھاتے رہے ہم اتنا بھی نہیں کھا سکتے جتنے دھاڑے گھڑوں ایک کیڑی آٹے کا دانہ لے جاتی ہے. اس کے خزانوں سے کوئی کیا کھا سکتا ہے؟ بے شک کھا نہیں سکتا. یہ انسانیت ساری عمر میرے رب کے خزانے کھاتی رہے اتنا بھی نہیں کھا سکتی جتنا گھر میں یہ کیڑی آٹے کا ایک دانہ منہ میں لے کر چلی جائے. وہ آٹے چکنیاں کوئی نہیں ہونی. اس کیڑی نال تو لڑائیاں کوئی نہیں کرنی. لڑ دیں کیڑی نال کوئی بندہ کیڑی نال لڑتا ہے؟ گھر میں کیڑی آ جائے اگلا ماں کہ پترا چل کالج جا سکول جا دفتر جا کر اماں آج میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ آج میں کیڑی نہ لڑنا. کھرا ہی ماں پیو دے بیچارے کی جان نکل جائے گی. ڈاکٹر بلاؤ. کوئی عقل والا انسان کیڑی سے کہ لڑتا ہے؟ کیوں نہیں لڑتا؟ کیڑی کی بھی جان ہے جو ساڈے کی بھی جان. لڑائی کیوں نہیں کرتے تسی؟ حقیر ہے چھوٹی ہے. انسان کی توہین ہے وہ کیڑی سے لڑے. انسان کی توہین ہے وہ کیڑی سے لڑے. تو کیا خدا دی عزت ہے جو بندے نہ لڑتا بولے مولوی بڑے مسئلہ سے بچ کے بیٹھا ہوا تو کیڑی سے لڑے تو انسان کی توہین ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جس کے سامنے پوری انسانیت کیڑی کا توڑوا حصہ نہیں دیکھو تو صحیح رب بندے سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ یہ اس کی شان کے منافی ہے. تیری ہے اس طرح نہیں ٹھکتا تو دیا اس طرح ٹھکتا تیرے ورگے نہ لڑے. اس کی عظمت دیکھ. عظمت دیکھ پھر رحمت دیکھ. پہلے عظمت دیکھ. وہ قدرت رکھتا ہے. میرے دوستو یہ زمین بڑی چھوٹی ہے. زمین بڑی چھوٹی ہے. انسان کے پاس کچھ نہیں ہاتھ آیا. اس سے بھی حیران ہے. وہ کبھی اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے اپنے دماغ کو ڈھونڈتا ہے اپنے دل کو ڈھونڈتا ہے زمین کے اندر خزانے ڈھونڈتا ہے ہواؤں میں ڈھونڈتا پھر. مگر ہمارے ذمے ایک چھوٹی سی دنیا. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو شے کی ہے تیرے گناہ کی تیری حقیقتہ کی. میرے آقا نے فرمایا بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے اور دل میں یہ خیال رکھتا ہے میرا بھی ایک اللہ ہے جو مجھے معافی دینے والا ہے. فرمایا میں اس کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اس معافی منگی کوئی نہیں. منگی صرف دل کی یاد رکھا میرا بھی ایک خدا ہے جو معافی دینے. فرمایا میں نے معافی دے دی. فرمایا میرا بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دل میں یہ خیال رکھتا ہے میرا بھی اللہ ہے جو معافی دینے والا. فرمایا میں پھر معاف کر دیتا ہوں. پھر وہ تیسرا گناہ کرتا ہے پھر کرتے کرتے فرمایا ہے ابن آدم تو اگر اس زمین کو ریت کے ذروں جتنے گناہ لے کر آئے اس حالت میں مجھے ملے کہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ زمین کے ذرے تھوڑے ہیں آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. بات سن لو ذرا توجہ سے. ریت کے زمین کے ذروں سے زیادہ تیرے گناہوں آسمانوں پر آسمانوں کے ذروں سے زیادہ تیرے گناہوں تجھے مجھے اس حالت میں ملے کہ تیرا ایمان ہو میرا بھی ایک خدا ہے جو معافی دینے والا ہے. پھر بھی معاف کر دوں گا. پھر معاف کر دوں گا تجھے. یا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا تیرا رب سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے. اللہ پاک تیرے گناہاں دی معافی دینے والا ہے. میرا اللہ پاک قدرت رکھتا ہے. میرا رب وہ قادر کریم ہے وہ معافیاں دینے والا ہے. بسم اللہ. میرا اللہ پاک سانو معافیاں منگنی توفیق دے. انسان کی عظمت یہ ہے کہ وہ معافی مانگے.
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ میں تسبیح پڑھا کرا، ایک دن انہوں بلایا نے پترا کی تسبیح پڑھنا، کی تسبیح پڑھنا؟ میں جی فلانی تسبیح پڑھنا، فلانی تسبیح پڑھنا۔ من فرمان لگے بچڑیا نہیں، استغفار پڑھیا کر، کی پڑھیا کر؟ سمجھ لگی بندیاں دے ذمہ معافی سی، تو استغفار پڑھیا کر۔ نال ایک لفظ فرمایا ذل جہتین، اے استغفار ہوے کہ گناہگاراں دے گناہ معاف کرا چھڑ دیے تے جنہاں دے گناہ معاف ہوندے انہاں دے درجے بلند ہو جاندے، امتی پڑھے تے گناہ معاف ہوندے، نبی پڑھے تے درجے بلند ہوندے۔ گل ہو گئی، استغفار والا مسئلہ طے ہو گیا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت تو مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا میں تے ہیں وہی غفور الرحیم۔ کی گیا وہ پوری زد میں ہیں وہی غفور الرحیم، میں پنجابی چ میں نہ کرن لگا، میں ہیں وہی غفور الرحیم ہوں، میری رحمت سے منہ موڑ نہ لینا۔ جو بھی تو کر چکا جانا تے ظلم کر بیٹھا کوئی فرق نہیں پہنتا، جانا تے اللہ نے کیوں کہ ظلم کر باز ظلم ساڈے جو خدا تے کوئی بندہ ظلم نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھا دیں، خدا دے ظلم انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک مکھی دے پیر دا کروڑواں حصہ نہیں ساری انسانیت، خدا کا کر ہی کیا سکتے؟ ظلم جس نے کیا اپنے آپ پہ کیا، ظلم کریں گے اپنے جیسے انسان پہ کریں گے، ظلم کریں گے اپنے آپ پہ کریں گے، ظلم کریں گے اپنی جانوں پہ کریں گے۔ سنو فرمایا اپنی جانوں سے ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، نمازیں سستی کرنے والے، عبادات سستی کرنے والے، جو مرضیہ کر لے پر میری رحمت تو مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ نے نہیں فرمایا تیرے تھوڑے گناہ معاف کر دیں، یغفر الذنوب جميعا فرمایا تیرے سارے دے سارے گناہ معاف کرے گا۔ میں نے آئے کہ میں نے سارے دے سارے گناہ معاف کروں گا۔ تو کس نے 10% معاف کرنے نہیں، 5% جميعا، جتنے تو کیتے تے جتنے تو کر سکنا ہے میں سارے ہی معاف کرنے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا کا میں نے سارے کے سارے گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ تو ہے ہی۔ دوستو میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ سیراج جا رہا ہوگا، سیراج اٹھ پہ وہ کھان پینے کا سامان ہوئے، اونٹ پر کھانے پینے کا سامان ہو، وہی اس صحرا میں اس کا زیادہ راہ ہو، دن کی کڑی دھوپ ہو، کسی درخت میں سائے کے نیچے بیٹھے، اسے نیند آ جائے، آنکھ کھولے تو اس کی سواری غائب ہو، وہ سواری بھی غائب، کھانے پینے کا سامان بھی غائب، پانی بھی غائب۔ فرمایا وہ شخص مایوس ہو کر ادھر ادھر دیکھے، اسے کہیں سواری نظر نہ آئے، تنگ ہو کے وہ درخت تلے لیٹ جاوے کہ ہن موت آنی، میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا، اسی درخت کے نیچے مر جاؤں گا، اب نہ میرے پاس روٹی ہے، اب نہ میرے پاس پانی ہے، اسی صحرا میں میں بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر وہ لیٹ جائے، اسے آنکھ لگ جائے، آنکھ لگے، آنکھ کھولے تو دیکھے سواری سامنے کھڑی ہے۔ فرمایا اس بندے کی خوشی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے کہ وہ سواری آپ آ رہا، اس سے زیادہ فرمایا حضور دی حدیث چاہتی کہ وہ بندہ اتنا خوش ہو جائے کہ خوشی نال کہے رب تو میرا بندہ تے میں تیرا رب۔ اصل حدیث ایسے آتی ہے بخاری کی، میری بات غور سے سنیں، غلطی سے اس کا لفظ غلط نکل جائے، وہ کہے تو میرا رب میں تیرا بندہ، پر جلدی کیا جانا میں تیرا رب تو میرا بندہ، کمال کر دیتی، یعنی جوش میں، خوشی میں، جنون میں غلط لفظ سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگل میں کسی مسافر کی جو سواری بچھڑ گئی، صحرا میں بچھڑ گئی،
اس کو اچانک ملے یا موت سامنے نظر آ رہی تھی، سواری نظر آ گئی، اتنی خوشی اس کو نہیں ہوتی جتنی خدا کو اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو اسے معافی مانگتا ہے۔